اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد کامران۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے زندگی میں کام آنے والی بہترین باتیں، جن میں کھانے کے آداب، سونے کے آداب اور ہم بستری کے آداب پر بات ہوگی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص لمبی زندگی چاہتا ہے وہ صبح کو کھانا جلدی کھائے اور شام کو دیر سے کھائے، اپنی چادر ہلکی رکھے اور عورتوں سے میل جول کم رکھے۔ پوچھا گیا کہ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قرض کم لیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ عجوہ کھجور کے ساتھ دانہ کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ جو شخص روزانہ تازہ منقع کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے، یعنی جانور کا گوشت کھانے سے انسان کے اندر گوشت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور بڑھتی ہے۔ اور سرید عرب کا مرغوب کھانا ہے اور گائے کا گوشت بیماری ہے۔ گائے کا گوشت کھانے سے بیماری ہوتی ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے اور اس کی چربی سے اس کے بقدر بیماری کا اخراج ہوتا ہے۔ اور مچھلی بدن کو پگھلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی شے میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خوشبو، پرفیوم یا خوشبو وغیرہ دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے، تاہم کثرت استعمال پسندیدہ نہیں کہ اس سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ کافور اور گلاب ایسے نہیں، اور کہتے ہیں کہ گلاب بڑھاپا لاتا ہے، یعنی کہ گلاب کی خوشبو بہت زیادہ سونگھنے سے انسان پر جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرم لباس خون بڑھاتا ہے، کھرترا لباس خون چوستا ہے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ حد سے زیادہ خوشی غم سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مسرت کی تاثیر میں برودت ہے اور برودت حرارت کی نسبت زیادہ مہلک ہے، اور غم کی تاثیر گرم ہے کہ وہ جگر سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے کھانے کے بعد کچھ لیٹنا چاہیے۔ اب کھانے کے آداب ہیں کہ کھانے کے بعد کچھ لیٹنا چاہیے، اور شام کے کھانے کے بعد کچھ چلنا پھرنا بہت زیادہ والا خوب سوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں انسان میں نسیان پیدا کرتی ہیں: کھٹا سیب کھانا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، بدھی میں پچھنے لگوانا، جوؤں کو مٹی میں ڈالنا، چوہے کا جھوٹا پینا۔ کہتے ہیں کہ قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، کتار کے 2 اونٹوں کے درمیان چلنا اور عورتوں کے درمیان چلنا بھی نسیان پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سبزہ پر نگاہ لگانا، جاری پانی، حسین چہرہ اور والدین کا چہرہ دیکھنا، اور نماز میں سجدہ کی جگہ پر نظر لگانا، لیموں اور سرخ کبوتر کی طرف دیکھنا نظر کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ سردی میں آگ کی 5 خوبیاں ہیں: سردی کو ہٹاتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، کھانا خوشگوار کرتی ہے، تھکاوٹ وغیرہ کو دور کرتی ہے، وحشت کو انس سے بدلتی ہے۔ فقیہ ابو لیث فرماتے ہیں کہ ابن مقفع کا قول ہے کہ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجا نہیں کرتا اور پتھری کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے نفس کو ہی ملامت کرنی چاہیے، یعنی کہ ہم بستری کے بعد لازمی طور پر غسل کرنا چاہیے۔ لیکن فقیہ فرماتے ہیں کہ استنجا کر لینا گو جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، نہ کرے تو امید ہے کہ نقصان نہ ہوگا، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحالت جنابت بلا استنجا کیے بعض دفعہ سو جایا کرتے تھے۔ ابن مقفع کا قول ہے کہ جس کو احتلام ہو اور غسل کیے بغیر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور بچہ پاگل یا کم عقل پیدا ہوا تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، یعنی کہ احتلام ہونے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے غسل کرنا لازمی ہے۔ اور کسی نادان کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ مجھے کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے مگر کوئی مضرت نہیں دیکھی، اس لیے کہ چور اگر پہلی بار ہی پکڑا جائے تو چوری ہی ختم ہو جائے۔ اور مشہور ہے کہ جمعہ کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں چاہیے کہ اس سے بخار کا خطرہ ہے۔ مناسب ہے کہ فارغ ہونے کے بعد استنجا کر لے،
اس کے لیے جسمانی صحت اور عافیت ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی اور خریف کے موسم میں کی کثرت مضر ہے، مگر سردی اور ربیع کے موسم میں چنداں مضر نہیں، البتہ اعتدال میں عافیت و سلامتی ہے۔ خالی پیٹ جمع سے وہ مضرت نہیں ہوتی جو پر معدہ ہونے کی صورت میں ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور ثقیل مزاج یعنی کن ذہن ہوتی ہے، اور خالی پیٹ جمع کرنے سے ہلکی پھلکی طبیعت چست چلاکی یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جمع سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے کہ یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسا انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا۔ جب تک عورت میں شہوت کے جذبات و کیفیت کو محسوس نہ کرے، جمع نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور بچہ پورے اعضاء والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، البتہ جمع سے دل صاف ہو جاتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسے اختیار کیا۔ اور جمع میں کچھ منافع ہیں تو کچھ مضرتیں بھی ہیں۔ منافع تو یہ ہے کہ غم کا ازالہ یا اس میں کمی ہو جاتی ہے، اور کہیں حرام میں دل اٹکا ہوا تو ٹل جاتا ہے، اور دل وسواس سے صاف ہو جاتا ہے، غیظ و غضب میں تسکین پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں حرارت ہو تو کئی ایک بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جمع کی مضرتیں یہ ہیں کہ اس سے بدن میں عموماً اور بینائی میں خصوصاً ضعف پیدا ہوتا ہے، پنڈلیوں میں، سر میں، کمر میں درد ہونے لگتا ہے، خصوصاً جس کی طبیعت میں برودت اور خشکی ہو، ایسے شخص کو جمع میں کمی کرنا مفید ہوتا ہے۔ بوقت جمع کلام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے وقت استقرار حمل ہو جائے تو بچہ کے گونگا ہونے کا خطرہ ہے۔ مشہور ہے کہ بوڑھی عورت سے جمع ضعف بدن کا سبب ہے اور جلد بڑھاپا لاتا ہے، اور مریضہ سے جمع کرنا بھی امراض پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے اور معدہ کھانے سے پور ہو تو بہتر ہے کہ پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ لیٹ جائے، پھر بائیں کروٹ بدل لے کہ اس سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے، اور حرکت کرنا اور کروٹ بدلنا اس میں اور زیادہ مفید ہے۔ ویسے آدمی کو بھرے معدہ سونا اچھا نہیں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نماز کے ذریعے اپنے کھانے کی تحلیل کر لیا کرو، اس طرح پر معدہ نہ سویا کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ نیز آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بل بھی نہیں سونا چاہیے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، یوں مت لیٹو، ایسا لیٹنا اللہ ناپسند ہے۔ جو شخص مچھلی اور انڈا پیٹ میں جمع کرتا ہے اور پھر نکرس کے درد یا فالج میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، یعنی مچھلی اور انڈا ایک ساتھ نہیں کھانے چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں نبیذ اور دودھ جمع کرتا ہے اور برس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے بھی اپنے ہی نفس کو ملامت کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی بکثرت کھانا بینائی کے لیے مضر ہے، یعنی اس سے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں اور ان کی بینائی کمزور ہوتی ہے۔ اور پیٹ میں دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی سبزی یا کھٹی چیز جمع کرنا بھی مناسب نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دودھ اور پھلوں کو اکٹھا استعمال بھی ٹھیک نہیں، اور کھانے سے قبل پھل کا استعمال اتنا مضر نہیں جتنا کہ بعد میں ہے، یعنی کھانا کھانے کے بعد پھل کو نہیں کھانا چاہیے۔ کنویں اور نہر کا پانی بھی بیک وقت پیٹ میں جمع نہیں ہونا چاہیے، ہاں پہلا والا ہضم ہو جائے تو مذائقہ نہیں ہے۔ اور بار بار گھڑی گھڑی کھاتے رہنا بھی ٹھیک نہیں، کھانے کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کھانے سے جب پہلا کھانا ہضم ہونے سے پہلے پیٹ میں جائے گا تو معدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت استعمال کئی امراض کا باعث بنتا ہے، اور بدن کے لیے سب سے زیادہ مضر وہ روٹی ہے جو بہت ہی گرم ہو، جیسے پکتے وقت، اور سب سے کم مضر والی وہ روٹی ہے جس میں ایک رات گزر چکی ہو بشرطے کہ سخت نہ ہو گئی ہو۔ اور جسم کے لیے مضر گوشت بدن کے نچلے حصے والا ہوتا ہے، اور کم مضرت والا وہ جو بدن کے اوپر والے حصے اور سر کے قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد نہانے کے آداب اور خصوصیات اور ان کے نقصان ہیں۔ بہتر ہے کہ کھانا وغیرہ ہضم ہونے پر حمام میں جائے۔ ابن مقفع کہتے ہیں کہ جو شخص کھانا کھا کے حمام میں جاتا ہے یعنی نہانے جاتا ہے اور کولنج کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ اور تازہ مچھلی کھا کر فوراً حمام میں جانے والا اگر فالج اور کولنج کا شکار ہو جائے تو اپنے ہی نفس کو ملامت
اور نہانے کے لیے جاتے وقت ایک دفعہ میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے ایک کمرہ میں پھر دوسرے میں ذرا ٹھہر کر داخل ہو، اور نکلتے وقت بھی یوں ہی کرنا چاہیے، اور فوراً ہی اپنے اوپر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے، اور نکلنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا بھی نہیں چاہیے کہ یہ جسم کے لیے مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی میں حمام میں جانا چاہیے کہ اس سے کئی آفت کا خطرہ ہے۔ سردی کے موسم میں حمام سے نکل کر فوراً کپڑے پہننا چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا نقصان نہ پہنچائے اور سر کو بھی ڈھانپ کر رکھے۔ گرمیوں میں نہانا بہت اچھا ہے، اور سردیوں میں نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہننے چاہیے تاکہ جسم کو سردی نہ لگ جائے اور سر میں درد نہ ہو۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم نے کھانے پینے، سونے اور ہم بستری کے آداب کے بارے میں پڑھا۔ سامعین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ان تمام مسائل کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو دوسروں سے بھی شیئر کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔